بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم۔ آج 5 فروری ہے اور آج ہم پاکستانی اس دن کو یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منا رہے ہیں۔ سرکاری طور پر چھٹی ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ ہم نے کشمیریوں کو لے کیا ہم نے کتنا ان کو سال کے اندر یاد کیا، دعاؤں کے اندر، اور دوسرے جو انسانی ضروریات ہیں جن کے ذریعے انسان زندگی گزارتا ہے، ہم نے کتنا ان کے لیے مدد کی۔ اور اسی حوالے سے میں ناظرین کے سامنے 2 چیزیں رکھوں گا۔ پہلی چیز، مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے کی وجوہات، اس میں 5 باتیں ذکر کروں گا۔ دوسری چیز، مسئلہ کشمیر اور ہماری ذمہ داریاں، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بھی 5 چیزیں ذکر کروں گا۔ حضرات، وجوہات کے اندر ہم دیکھتے ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ بھارت نے کشمیر پر جو غاصبانہ قبضہ کیا ہے، یہ نہ تو کسی قانون کے اندر ہے، کوئی قانون کی کتاب ہمیں یہ درس نہیں دیتی، نہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ ایک غیر مسلم ملک کے ساتھ ملا دیا جائے اور ان پر غاصبانہ قبضہ کیا جائے اور ان پر طرح طرح کے مصائب توڑے جائیں۔ کوئی قانون کی کتاب ہمیں نہیں بتاتی۔ مسلم اکثریتی علاقہ مسلم ملک کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، یہی اس وقت بیان کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا، لیکن یہ ہندوستان نے غاصبانہ قبضہ کیا، بیٹیوں کی عصمتیں لوٹیں، بچوں کو رلایا، بوڑھوں کو گھسیٹا۔ اور اس کے اندر میں دوسری بات جو کہوں گا وہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو مسلمان ہیں، ممالک جو بڑے بڑے ملکوں پر محیط اور وسیع و عریض رقبہ جن کے پاس ہے، ان کا آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ اس اتحاد کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج اگر مسلم ممالک ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، یاد رکھو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، عراق و شام ہو، لیبیا ہو، انڈیا ہو، اور چاہے وہ برما ہو، کہیں پر ایک مسلمان پر ظلم نہیں کیا، ایک خراش تک کوئی نہیں آنے دے گا۔ لیکن ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم نے تنظیمیں بھی بنائی، لیکن وہ برائے نام تنظیمیں بنائی، ان کے ذریعے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ میں تیسری بات آپ کے سامنے رکھوں گا، ہم نے اپنوں سے دشمنی کی، غیروں سے پیار کیا، اسی لیے ہم ذلیل و خوار ہوئے۔ ہم نے مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو اپنا دلی دوست بنا لیا، اور جب انسان اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا دوست بناتا ہے تو پھر ان کی ماننی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم ممالک ہیں، یا تو مان رہے ہیں اسرائیل کی، یا روس کی مان رہے ہیں، یا پٹھو بنے پھر رہے ہیں امریکہ کے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے۔ اگر زندہ ہوتی تو آج مسلمان یہ واضح کر دیتے کہ صرف کشمیر نہیں، ہم فلسطین بھی جو ہم نے چھینا تھا، لیا نہیں، چھینا تھا، آج بھی لے سکتے ہیں اور چھین سکتے ہیں۔
اور چوتھی بات آپ کے سامنے رکھوں، اقوام متحدہ کی لاپرواہی ہے۔ اس کو بنایا اسی مقصد کے لیے گیا تھا کہ یہ یتیموں کی داد رسی کرے، مظلوموں کی داد رسی کرے، ظالم کے سامنے خم ٹھوک کر کھڑے ہو جائیں، یہ سب قومیں مل کر ظالم کو اس کے انجام تک پہنچائیں۔ لیکن کئی ایک قراردادیں ہیں جو اقوام متحدہ کی جیب کے اندر سڑ رہی ہیں، ان میں سے فلسطین کا مسئلہ بھی ہے، کشمیر کا مسئلہ بھی ہے۔ کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو کھڑا ہو کر اس بارے میں بات کرے۔ اور اس کے بعد میں پانچویں بات آپ کے سامنے رکھوں، وہ ہے ہماری نااہل قیادت۔ ہماری قیادت حکمران بننے کے قابل نہیں ہے۔ اگر ہوتی حکمران بننے کے قابل، یہ وسیع و عریض ملک چلانے کی قابل ہوتی تو کشمیر کب کا آزاد ہو چکا ہوتا۔ لیکن میں اس بات پر شکریہ ادا کروں گا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ سب جماعتیں اکٹھی ہو کر لندن کے اندر اس یوم کو منائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ مسلم خون دوڑتا ہے جو ایک بیٹی کی آواز پر پورے سندھ کو فتح کر سکتا ہے۔ اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے وجوہات میں سے کرنا چاہتا ہوں وہ ترک جہاد ہے کہ ہم مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اسی وجہ سے ہم پر ذلت اور رسوائی مسلط ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم جہاد چھوڑ دو گے تم پر ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ اس وقت تک ذلت رہے گی جب تک اب دین اسلام کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، کتاب اللہ سنت رسول کی طرف نہیں لوٹ کر آؤ گے۔ آج ہم مسلمان اس طرف آ جائیں۔ اور اب بات ہے مسئلہ کشمیر اور ہماری ذمہ داریاں۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور کشمیریوں کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ پہلی بات، کشمیریوں کے لیے ہم صدق کے دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے رب باری، اے رب تعالیٰ کشمیریوں کو اس ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس ظالم کو نیست و نابود فرما جو چھوٹے بچوں کو رلا رہا ہے، بچوں کو یتیم کر رہا ہے، عورتوں کو بیوہ کر رہا ہے اور نوجوان بچوں کو چھین کر بوڑھوں کے دل دکھا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری بات میں کروں گا وہ یہ ہے کہ ان کی پریشانی ہم اپنی پریشانی سمجھیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسد واحد کی مانند ہیں، اور جسد واحد ایک جسم، یہ ایک جسم کے تھوڑے سے حصے پر خراش آ جائے تو ہم مسلمان کیا انسان کو پورے جسم کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم کیوں پریشان نہیں ہوتے؟ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے جسم کا حصہ ہیں۔ اور میں تیسرا نقطہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، تیسری بات رکھ دوں، وہ یہ کہ کشمیری بھائیوں کی ہر لحاظ سے ہم مدد کریں، جسمانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تقریر کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں، تحریر کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم نے تقریر و تحریر کو پسند کیا، لیکن جب بات آتی ہے جہاد کی کہ جاؤ جا کر کشمیر کے اندر جہاد کرو، پھر ہماری ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وجہ ایک ہے کہ ہم ضمیر کے لحاظ سے مردہ ہو چکے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کے ضمیر زندہ ہوتے، اگر ہم مسلمان صحیح طریقے سے کامل مسلمان ہوتے تو یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو آج ہماری ٹانگیں نہ کانپتی، ہمارے ماتھے پر پسینہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، اسی لیے ہر طرح کی جو مدد ہے، ہر پلیٹ فارم پر ہم کھڑے ہو جائیں اور بات کر دیں، کام کر دیں، کشمیریوں کو آزادی کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کریں کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہم انہیں دل و جان سے چاہتے ہیں اور ہر وقت دعا میں لگے رہتے ہیں، دعا میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ ان کشمیریوں کو نجات عطا فرما۔
اور ہم اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار محبت بھی کرتے ہیں کہ یاد رکھو، ظلم کی رات چاہے جتنی بھی لمبی ہو، جتنی لمبی ہو، لیکن سویرا ضرور ہوتا ہے، صبح ضرور ہوتی ہے۔ دنیا کا کل اندھیرا ایک طرف، دنیا کا کل اندھیرا اکٹھا کر لیا جائے، لیکن اس اندھیرے کے اندر اگر ایک چراغ بھی ہم جلا دیں تو وہ سارا اندھیرا مل کر ایک چراغ کو بجھا نہیں سکتا۔ تو ناظرین، اٹھ کھڑے ہو جائیں، اٹھیں، کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو یہ پیغام دے دیں کہ ہم جہاد کریں گے، لڑیں گے، مریں گے، اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمارے ایک مسلمان پر بھی، ساروں کو چھوڑ دیں، ایک مسلمان پر بھی، اور وہ آخری مسلمان جس پر ظلم بند نہ ہوا، ہم لڑیں گے جب تک بند نہ ہوا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے، آخری نقطہ یہ ہے کہ ہم جہاد کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کہ لوگو ایک بات کو یاد رکھو، جہاد کے لیے اپنے گھوڑوں کو ہر وقت تیار رکھو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اپنے دشمن کو پہچانو، اللہ کے دشمن کو پہچانو اور اس کو زیر کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہو۔ اور آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں، کیا ہم ہر وقت ان کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو آج ہمیں کرنی چاہیے، آج اللہ سے عہد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی جو ہو گئی بھول ہو گئی، لیکن اب ہم مسلمان غیرت مندی کا ثبوت دیں گے، باغیرت ہو کر ہم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں گے اور کشمیر آزاد کروانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ ہر لحاظ سے ہم بھارت کی مذمت کرتے ہیں، اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں جو بچوں، بوڑھوں، عورتوں پر کیا جا رہا ہے، نوجوانوں پر کیا جا رہا ہے۔ اور مودی تو بھی یاد رکھ، یہ روز کی بادشاہت تیرے پاس نہیں ہے، حقیقی بادشاہ وہ رب تعالی ہے۔ لیکن ایک دن آئے گا کہ تو مودی ہوگا، اور جب لفظ مسلم آئے گا، جیسے ٹرمپ کانپ گیا تھا، ڈر گیا تھا، تو بھی اس طرح گلیوں کے اندر گھسیٹا جائے گا۔ مسلم تجھے روند ڈالیں گے، اس طرح روند ڈالیں گے جس طرح روڈ پر کتے کو ٹرالر روند ڈالتا ہے اور اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق